اس کے بعد ایک عجیب مخلوق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہاں رک کر کے ہم ذرا بحث کریں گے اس کے اوپر تھوڑا سا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، نحل مانے بی، ہنی بی، شہد کی مکھی. ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے. کس نے؟ تمہارے رب نے وحی کی ہے. بولے تو اے قذف فی نفسہا، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے. یعنی اس کے اندر جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے نا، کمپیوٹر میں ایک پلان ہوتا ہے، تخطیط وہ ڈال دیتے ہو، تو جو پلان ہوتا ہے اسی کے مطابق کمپیوٹر کام کرتا ہے. پلان سے باہر کوئی چیز ہے تو ڈائریکٹ بول دیتا ہے دس میٹر ڈز ناٹ ایگزسٹ، یہ میٹر اس میں ہے نہیں. جتنا دیا گیا ہے بس کمپیوٹر اتنا ہی بولتا ہے، اس لیے کہ کمپیوٹر میں اتنا ہی فیڈ کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کی ہے، مطلب اس کے اندر فیڈ کر دیا ہے. بہت عجیب و غریب مخلوق ہے. دیکھو کیسے، انتخذی من الجبال، یہ شہد کا چھتا لگاتی ہے یا تو پہاڑوں پر، گھر کہاں بناتی ہے؟ پہاڑوں پر، درختوں پر، اور ٹٹیاں بنا دیتے ہیں اسے، جس کو عریش بولتے ہیں. مما یعرشون، یہ 3 جگہیں ہیں، ان 3 جگہوں ہی پر وہ چھتا لگاتی ہے. چوتھی جگہ پر آپ نہیں پائیں گے. اللہ نے بتا دیا کہ یہ 3 ہی جگہوں پر چھتا لگاتی ہے. یہ وہی بتا سکتا ہے، یہ وہی بیان کر سکتا ہے جس نے شہد کی مکھی کو بنایا ہے، اس کی فطرت کو بنایا ہے اس نے. یہ 3 جگہوں پر، کہاں؟ درخت پر، پہاڑ پر، اور جو ہم ٹٹیاں بنا دیتے ہیں اس کے اوپر یہ لگاتی ہے. اچھا، یہاں مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اتخذی، جیسے اتخذ، اتخذا، اتخذو، اتخذی، اتخذا، اتخذنا. تو اب یہ جو اتخذی ہے مؤنث کے لیے آیا، مذکر کے لیے اتخذ آتا ہے. اس کا مطلب یہ پورا کا پورا جو چھتا ہے اس پر حکمرانی شہد کی رانی کرتی ہے، مؤنث ہوتی ہے وہ، اور پورے گھر کا کام کاج یہی دیکھتی ہے. ساری عورتیں ہی ہوتی ہیں اس میں کام کرنے والی. اور یہ چھتا بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، مسدس ہوتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ 6 ڈائمینشنل ہوتا ہے. اس میں 6 ڈائمینشنز ہوتے ہیں. اور اگر انجینئر کو، جو سول انجینئر ہو، اس کو اگر کچھ سمجھنا ہے تو شہد کی مکھی کے گھر کو دیکھے تو اسے پتا چلے گا کہ کم جگہ میں اگر کمرے زیادہ نکالنے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے، وہ 6 ڈائمینشنل بنا دے. وہ ایسا بتائے گا. یہ مسدس بناتی ہے، اور مسدس بنانے پر جگہ خالی نہیں بچتی، پوری جگہ کور ہو جاتی ہے. تو ایک تو گھر اس کا مسدس ہوتا ہے، 6 ڈائمینشنل ہوتا ہے. اور یہ ہر پھل سے کھاتی ہے. اس کا مطلب کوئی جو گندی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر نہیں بیٹھتی. گندی چیز کے اوپر یہ مخلوق بیٹھتی ہی نہیں. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، ہر پھل سے یہ رس چوستی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی مثال نحلہ سے دی ہے کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. کیا؟ اذا اکلت طیبا، کھاتی ہے تو پاک چیز کھاتی ہے. ووضعت، اذا وضعت طیبا، جب دیتی ہے تو پاک چیز دیتی ہے، شہد جیسی چیز. اور واذا وقعت علی عود شجر، کسی پھول سے رس چوسنے کے لیے گئی تو جس ڈالی پر بیٹھتی ہے اس کو توڑتی نہیں ہے. یہ اس سے پتا چلا کہ مومن جس دیش میں رہتا ہے اس دیش کا خیر خواہی ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں. ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے نا کہ جس درخت کے اوپر جائیں، جہاں جس درخت سے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس درخت کو توڑنا نہیں ہے. اس لیے کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے، ٹیررسٹ ہے. اچھا، ثم کلی من کل الثمرات، ہر پھل سے رس چوس. اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے، فسلوکی سبل ربک ذللا، بڑی آسانی سے اپنے رب کے راستوں پر چل. یہ زمین سے ہو کر نہیں چلتی ہے، یہ فضا میں چلتی ہے. اور کہا تیرے رب کے راستے ہیں. یہ جیسے ہوائی جہاز کا ایک متعین راستہ ہوتا ہے فضا میں، وہ ہر جگہ نہیں جا سکتا، وہ اس طرف چلا جائے اس طرف چلا جائے. کہیں بھی کیپٹن جو ہے اس کو فضا میں ادھر ادھر نہیں گھما سکتا، اس کا ایک مخصوص روٹ ہوتا ہے. جیسے یہاں زمین پر چلنے والی گاڑیوں کا ایک مخصوص روٹ ہوتا ہے، فضا میں بھی طائرات یعنی ہوائی جہازوں کے لیے ایک مخصوص اور محدد اور متعین روٹ ہوتا ہے. اس روٹ سے ادھر ادھر نہیں جاتا، اس لیے کہ سامنے آنے والی جہاز ٹکرا سکتے ہیں اس سے. گویا کہ فضا میں بھی جہازوں کا ایک مخصوص راستہ ہوتا ہے جیسے زمین پر گاڑیوں کا راستہ ہوتا ہے. تو یہ
اللہ فرما رہا ہے کہ تیرے رب نے فضا میں ان کے لیے ویسے ہی راستہ بنا دیا ہے جیسا کہ تم لوگ ہوائی جہاز کا راستہ بناتے ہو. یہ ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے راستہ بنایا ہے. اور یہ سینکڑوں کلومیٹر چلی جائے لیکن اپنا چھتا نہیں بھولتی، اس لیے کہ یہ رب کے راستے پر چل رہی ہے. واپس ہوگی تو اسی راستے سے آئے گی اور اپنے چھتے پر چلی جائے گی، کسی دوسرے چھتے پر. بازو میں اگر 10 چھتے وہاں نہیں جائے گی، وہ اپنے چھتے پر جائے گی. فصل عجیب و غریب مخلوق ہے. فصل کی سبل ربک ذللا، اور ہے یہ زہریلی چیز، زہریلا جانور ہے یہ. اور کہا گیا کہ یہ اب یہ چوسے، ایک ہے چوسنا. چوسنا کیا ہوتا ہے؟ ابھی منہ میں لیے ہوئے ہیں آپ، ابھی جیسے پانی کو میں نے منہ میں لیا اور اس کو ویسے ہی ڈال دوں تو اس کو کہتے ہیں بھائی چوس کر کے پھینک دینا. اور ایک کل، کھا جانا. اکلا کہا جا رہا سم کلی، کھا جا. اس کا مطلب ہے یہ چوس کر کے ویسے ہی نہیں لاتی ہے رکھ دیتی ہے، بلکہ اس کو کھا لیتی ہے. کھا لینے کے بعد اس کے پیٹ میں جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام ہضم ہے، وہاں یہ جا کر کے رس ہضم ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ اس کو اگلتی ہے جا کر کے. اللہ اکبر. کھا لیتی ہے اس کو، چوس کر کے ویسے ہی نہیں ڈالتی بلکہ اس کو کھا لیتی ہے اس کے اندر. اب یہ جو زہریلا جانور ہے، اب اس کے پیٹ میں وہ رس جا کر کے پتہ نہیں کیسا کیمیکل کچھ اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، کیمیکل تغیرات ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈالتی ہے. اس کو شہد بولتے ہیں. گویا کہ اس زہر سے تریاق اللہ مہیا کر رہا ہے. دیکھو موجب اور سالب دونوں ہے نا. دیکھو اللہ زہر سے تریاق نکال رہا ہے. سانپ کاٹ لے تو تریاق لایا جاتا ہے نا، تو گویا کہ یہ زہریلا کیڑا ہے مگر تریاق اس کے اندر موجود ہے، شہد جیسا تریاق. اور اس سے پہلے ابھی جانوروں کا تذکرہ ہوا. کہا گیا کہ دودھ جو ہے موسم کے لحاظ سے رنگ اپنا نہیں بدلتا، دودھ دودھ ہی رہتا ہے، رنگ نہیں بدلتا. لیکن موسم کے لحاظ سے شہد مختلف رنگ کا ہو جاتا ہے. مختلف الوانہ، دیکھ رہے ہیں اس کا رنگ موسم کے لحاظ سے بدل جاتا ہے. دودھ کا نہیں بدلتا. اس سے پہلے دودھ کا تذکرہ ہے لیکن اس کا رنگ نہیں بدلتا. دودھ کا رنگ نہیں بدلتا، اس کا بدل جاتا ہے. مختلف الوانہ. اور فی شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے. خاص طور سے اگر آدمی ایک گلاس دودھ کے اندر 1 چمچہ خالی شہد ڈال لے تو اس کی جلدی بیماریاں دور ہو جائیں گی. اور بہت سارے فوائد ہیں، آپ پڑھ لیں. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تم کو پیدا کیا، تم کو وفات دے گا اور تم میں سے بعض کو ارذل عمر تک پہنچا دیتا ہے. اللہ اس عمر تک کسی کو نہ پہنچائے. ارذل عمر کسے کہتے ہیں؟ یسیر تعبا و مشقتا علی اہلہ وعلی غیرہم، جو اپنے گھر والوں پر اور دوسروں کے اوپر بوجھ بن جائے. ایسی حالت میں آدمی پہنچ جائے تو اسے کہتے ہیں ارذل عمر کو پہنچ گیا. اللہ کے رسول نے ارذل عمر سے پناہ مانگی ہے. گھر والوں کے اوپر بوجھ بن جائے، دوسروں کے اوپر بوجھ بن جائے تو ارذل عمر سے پناہ مانگو کہ اللہ اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لے، ارذل عمر تک نہ پہنچائے کہ یسیر تعبا و مشقتا علی اہلہ والغیرہ، دوسروں پر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر وہ بوجھ نہ بن جائے.